لے کے آنے والے ہو تو پھر تم اس کے احکام کیوں نہیں مانتے؟ کیوں تم انبیاء کو قتل کرتے ہو؟ کیوں جو تمہاری کتاب تورات میں واضح نشانے موجود ہے اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ یہ تو پھر تمہارا دوگلا پن ہے آپ لوگوں کا کہ دوہرے رویے ہیں ان کے اور طرز عمل کی وضاحت ہے جو اصل میں منافقت ہے، اور تم وہ لوگ ہو کہ موسیٰ جیسے عظیم نبی تمہارے درمیان موجود تھے اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک جیسے ظلم عظیم پر اتر آئے۔ آج تم اس بات پہ فساد برپا کر رہے ہو کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہوگی، اور اب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی انکاری ہو، حالانکہ تم وہ لوگ ہو جو ہر دور ہر عہد میں منکر کافر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ، من چاہی اور لاڈلی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل، جس کا شرک تک رب کائنات نے معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیوں اور معجزات کے انکار کے باوجود اللہ کے انعامات کی بارش کا بھی تم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور تم وہی اڑیل، ضدی، خود سر، ڈھیٹ اور ہٹ درم ہی رہے۔ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تمہیں خبردار کیا تھا لیکن تم باز نہ آئے، گویا تم ہی ظالم اور نافرمان ہو جو کسی صورت حق اور راہ راست پر نہ آؤ گے۔ اس کے ساتھ ہم فرسٹ جو حدیث اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ان سے امیر المومنین، مومنین کے امیر ابی حفص عمر بن خطاب، امیر المومنین ابو حفص کنیت حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کالا کہا، سمیعتو میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن ابی حفص یعنی حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقولو وہ فرماتے ہیں، انما بے شک الامال، امال بالنیاتی نیتوں کے ساتھ ہے، بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما اور بے شک لکل امر ہر آدمی کے لیے ماں ہے نووا جو اس نے نیت کیا، فمن پس جو کانت ہوئی ہجرت اس کی ہجرت اللہ اللہ کی طرف و رسول اور اس کے رسول کی طرف، فہجرات پس اس کی ہجرت اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اس کی وہ جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ ومن اور جس نے کانت ہوئی ہجرت اور اس کی ہجرت لدنیا دنیا کے لیے، یصیبہ وہ اس سے پائے گا، او یا امراتن عورت یعنی کہ ہوا وہ نکاح کرے سے، فہجرات پس اس کی ہجرت الا طرف ماں جس کے لیے ہاجرہ اس نے ہجرت کی، الہی اس کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پالے گا، یا عورت کے لیے ہے یا اسے نکاح کرے پس اسی کی ہجرت اس کی، یعنی جس نے دنیا کی خواہشات کے لیے ہجرت کی وہ دنیا کی خواہشات ہی اسے ملیں گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ رواہ اسے روایت کیا بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اب جی اس کا آیت جو تشریح ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پالے گا، یا عورت کے لیے ہے اسے نکاح کرے بس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جی یہ آیت کا سب سے پہلے حدیث ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کا سیاق و سباق یعنی کس وجہ سے یہ جو حدیث ہے نازل ہوئی، اس کے بعد جی اس کی تشریح سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ اس کا سیاق و سباق ہے۔ اس حدیث کا پس منظر اور سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آؤگے تو میں نکاح کر لوں گی۔ چاچا وہ ہجرت کر کے مدینہ آؤگے اور ان سے نکاح کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، کیونکہ اس نے جو ہجرت کی وہ عورت کے لیے کی تھی نہ کہ اسلام کے لیے، یعنی جیسی نیت کرو گے ویسے ہی اس کا پھل ملے گا۔ اس کی تشریح اب کیا ہے، اس حدیث میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی اعمال سر انجام دیتے وقت نیت جتنی خالص ہوگی اس کا ثواب اسی قدر ملے گا۔ اگر نیت میں خرابی پائی گئی تو تمام اعمال ضائع اور بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ ریاکاری اللہ کو ناپسند ہے، یعنی لوگوں کو جو دکھاوا ہے وہ ناپسند ہے۔ نیت کی تعریف کیا ہے جی؟ اعمال اور افعال کی انجام دہی کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے اسے نیت کہتے ہیں، یعنی جو اعمال اور افعال آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس کے پیچھے جو بھی کام ہوتا ہے اسے نیت کہتے ہیں۔ تمام اعمال کی بنیاد نیت ہے۔
نیت تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر نیت نیک اور صالحہ ہو تو انسان کو اس کا اجر ملے گا، اگر نیت اعمال فاسد یعنی غلط ہو تو انسان کو اس کی سزا ملے گی۔ پھر ہے جی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو ظاہری اعمال کا وزن کیا جاتا ہے اور نہ ہی مال و متاع کی کوئی اہمیت۔ وہ ذات تو دلوں کی گہرائی اور نیت کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کوئی اچھے کام کا ارادہ کرو، دل میں صرف اس کی نیت کر لو، ارادہ کر لو، تو آپ کو اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ لوگ اس کا عمل نہ بھی کرو، صرف دل میں ارادہ کر لیا، اس کام کی نیت کر لی، تو آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی گہرائی اور نیت کی سچائی کو دیکھتی ہے نا، اس لیے